اللہ تعالیٰ شانہ عمل میں وہی عمل کو پسند کرتے ہیں، وہی عمل کو قبول کرتے ہیں جو خالص انہی کے لیے کی گئی ہو۔ نام و نمود، دکھلاوا، ریاکاری اگر اس میں شامل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ایسے اعمال کو قبول نہیں کرتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو رمضان مبارک کا مہینہ گزر چکا ہے، تو اللہ پاک ہمیں ہے نا اعمال کی طرف چلنے والے بنائے اور آخرت کی فکر کرنے والے بنائے، اور نمازوں کو اوقات پر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث میں وارد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا ایمان کیا چیز ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلاص۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن میں حاکم بنا کر بھیجا تو انہوں نے درخواست کی کہ مجھے کچھ وصیت فرما دیجیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین میں اخلاص کا اہتمام رکھنا، کہ اخلاص کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی کافی ہے۔ حق تعالیٰ شانہ اعمال میں صرف اسی عمل کو قبول فرماتے ہیں جو خالص انہی کے لیے کیا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ شاہ کا ارشاد ہے کہ میں سب شرکاء میں شرکت سے بہت زیادہ بے نیاز ہوں، یعنی دنیا کے شرکاء شرکت کے محتاج ہیں اور شرکت پر راضی ہوتے ہیں، اور میں خلاق علی الاطلاق ہوں، میں بے پرواہ ہوں، عبادت میں غیر کی شرکت سے بیزار ہوں۔ جو شخص کوئی عمل ایسا کرے جس سے میرے ساتھ کسی دوسرے کو اس میں شریک کر لے تو اس کو اس کے شرک کے حوالے کر دیتا ہوں، میں اس شرک سے بیزار ہوں۔ قیامت کے دن میدان حشر میں ایک منادی آواز دے کر بلند کہے گا، جس شخص نے کسی عمل میں دوسرے کو شریک کیا ہو وہ اس کا ثواب اور بدلہ اسی سے جا کر لے لے۔ تو ہم قیامت میں کیا کریں گے؟ ہمیں نیک اعمال کرتے ہیں لیکن اپنے اعمال میں نیتوں کو صاف رکھنا چاہیے۔ نیت صرف خالص اللہ کے لیے کرنا ہے انشاءاللہ۔ جو بھی کریں، تھوڑا عمل ہو یا زیادہ عمل ہو، جو بھی کریں لیکن اللہ کے لیے کریں۔ یہ اخلاص ہی ہے نا، ایمان ہے، ایمان ہی اخلاص ہے۔ اخلاص ہے نا بہت دیر سے آتا ہے اور بہت جلد چلا جاتا ہے۔ ہم یہ سوچیں گے کہ انہوں دیکھ رہے ہیں، کیا سوچیں گے، کیا بولیں گے، وہ فلانے کے پاس جا کر یہ کہیں گے ہمارے بارے میں۔ تو ہمیں ویسے ہی ہماری نیت میں بگاڑ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص ریاکاری سے نماز پڑھتا ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے، جو شخص ریاکاری سے روزہ رکھتا ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے، جو شخص ریاکاری سے صدقہ دیتا ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ مشرک ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو جن کے دکھلانے کے لیے یہ اعمال کیے ہیں اللہ تعالیٰ کا شریک بنا لیتا ہے۔ اس حالت میں یہ عمل اللہ تعالیٰ کی نہیں رہتے بلکہ ان لوگوں کے لیے بن جاتے ہیں جن کو دکھلانے کے لیے کیے ہیں۔ قیامت کے دن جن لوگوں کا اولین فیصلے میں ان کو بلایا جائے گا، اس میں ایک شہید ہوگا جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی اس قیامت کا اظہار فرمائیں گے جو اس پر کی گئی تھی، وہ اس کو پہچانے گا اور اقرار کرے گا ہم نے تجھے ہے نا اتنی سب طاقت دی تھی، تو وہ بولے گا کہ میں ہے نا تیرے راستے میں کیا ہو گیا، شہید ہو گیا۔ تو ارشاد ہوگا جھوٹ ہے، اس لیے کیا تھا کہ لوگ بہادر کہیں گے، جس غرض کے لیے جہاد کیا گیا تھا وہ حاصل ہو چکی۔ اس کے بعد اس کو حکم دیا جائے گا اور منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اور اسی طرح عالم کا فیصلہ ہوگا، جس نے علم پڑھا اور پڑھایا ہوگا، قرآن پاک حاصل کیا، اس کو بلا کر جو انعامات اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کے لیے کیے تھے، اس پر کیے تھے، وہ اقرار کرے گا۔ اس کے بعد پوچھا جائے گا ان نعمتوں میں کیا عمل کیا، تو وہ عرض کرے گا تیری رضا کے لیے علم پڑھا اور لوگوں کو پڑھایا، قرآن پاک تیری رضا کے لیے حاصل کیا۔ جواب ملے گا جھوٹ بولتا ہے، علم اس لیے پڑھا تھا کہ لوگ عالم کہیں، اور قرآن اس لیے حاصل کیا لوگ قاری کہیں۔ سو کہا جا چکا اور جو غرض پڑھنے پڑھانے کی تھی وہ پوری ہو چکی۔ اس کے بعد اس کو بھی حکم سنا دیا جائے گا اور منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تیسرے وہ مالدار بھی ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے وسعت رزق عطا فرمائی ہو اور ہر قسم کا مال مرحمت فرمایا ہو، اسے بھی اسی طرح نعمتوں کا پوچھ ہوگی، تو اقرار کرے گا ان نعمتوں میں کیا کارگزاری ہے، وہ عرض کرے گا کوئی خیر کا راستہ ایسا نہیں چھوڑا جہاں تیری رضا کی کام ہو اور میں نے خرچ نہ کیا ہو۔ ارشاد ہوگا جھوٹ ہے، یہ سب اس لیے کیا کہ لوگ فریاد کہیں، تو سب کہا جا چکا اور منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اسی لیے دنیا میں جتنا بھی عمل کرے خالص اللہ کے لیے کرے، اللہ کو خوش کرانے کے لیے کرے۔ اگر اللہ تعالیٰ شانہ کو ہماری چھوٹی سی چھوٹی ادا بھی پسند آ گئی تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، اور ہمیں دنیا میں بھی انشاءاللہ برکت مل جائے گی اور آخرت میں بھی ہمیں اس کا بدلہ مل جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی رضا سے بڑھ کر کوئی چیز بھی دنیا میں نہیں ہے۔
اگر اللہ ہم سے راضی ہو گئے تو ہمیں سب پوری کی پوری نعمت مل گئی سمجھ لو۔ تو ہے نا ہمیں اللہ کی رضا کو ڈھونڈنا چاہیے، اللہ جس چیز کا جس کام کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں ویسے کام کرنے والے بننا ہے انشاءاللہ۔ اور ہے نا اپنے اعمال کو بھی سدھارنا ہے اور دوسروں کے اعمال کی بھی فکر کرنا ہے، اور جو بھی کریں اللہ کے لیے کریں، دنیا کے کام بھی رہنے ہیں۔ اب ہم دنیا کے کام کرتے ہیں تو ہمیں اب کسی کی خدمت کرتے ہیں، شوہر کی خدمت کرتے ہیں، بچوں کی خدمت کرتے ہیں، ساس سسر کی خدمت کرتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، سب کی بھی خدمت کرتے ہیں ہم، لیکن ہم سوچتے ہیں ہم ان لوگوں کے لیے کرتے ہیں، ہم لوگ ان لوگ ہے نا ہمارے لیے تعریف نہیں کرتے، ہمیں کچھ بولتے نہیں۔ یہ سب نیت کہاں شیطان ہمارے دل میں ڈالتا ہے، اگر ہم یہ سوچ لیں کہ میں اللہ کے لیے کرتی ہوں، یہ سب مخلوق ہے نا اللہ کی اہل عیال ہے، اللہ کا عیال ہے سب۔ اگر بندہ ہے نا اگر اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا اللہ کے لیے تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہو جائیں گے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، جانور کو پانی پلانے پر ہی اتنا ثواب ہے تو اب یہ تو اشرف المخلوقات ہے، انسان ہے، اگر ہم ان لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوں گے۔ تو ہمیں اپنی نیت کو سدھارنا ہے، صبح اٹھتے ہی نیت کو یہ کرے، یہ میں جو بھی کروں گی اللہ کے لیے کروں گی، میں کسی کو خوش کرانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کو خوش کرانے کے لیے کرتی ہوں۔ اگر ہماری نیت ایسی ہو جائے گی تو ہمیں دوسروں کی لوگوں